کہوں میں کیسے بتاؤں، ہائے مائے اپنا دکھڑا کسے سناؤں۔ السلام علیکم گائز، میں آج جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں وہ انتہائی شرمناک اور ذلت سے بھرپور ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا معاشرہ اس ڈگر پہ چل چکا ہے کہ ہمارے سامنے ان گنت زیادتی کے کیس روز بروز ابھر کے سامنے آتے رہے ہیں، اور اگر آج ہم بات نہیں کریں گے ان ٹاپکس پر تو شاید ہمارے ہونٹ ہمیشہ کے لیے سن جائیں اور ایسے ناہنجار درندوں کو ہمیشہ کے لیے کہیں چھوڑ جائے۔ آج اسپیسیفکلی میرا اشارہ ہے کشمور اجتماعی زیادتی کیس کی جانب، جو ابھی 4 دن پہلے پنجاب میں رونما ہوا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ہر اجتماعی زیادتی کیس کے بعد ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ ریپ کیس آخری ہو، بے شک وہ قصور زیادتی کیس ہو، زینب زیادتی کیس ہو، علیشہ زیادتی کیس ہو، عائشہ زیادتی کیس ہو، موٹر زیادتی کیس ہو، بلی کے بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، ہم ہمیشہ خدا سے یہی دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں ابھی تک قبول نہیں کی جاتی۔ جو تازہ واقعہ کشمور میں پیش آیا ہے، وہاں پر زیادتی کا اور ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہے، کسی بلی کے بچے کو نہیں، کسی گڑیا کو نہیں، بلکہ ایک 4 سالہ معصوم علیشہ کو، جس کو لگاتار بار بار 4 دن تک اپنی ماں سمیت زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اس کے اعتبار کو اور اس کی عزت کو پامال کیا جاتا رہا۔ جن افراد کو یہ نہیں پتا کہ کشمور زیادتی کیس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ان کے لیے میں عرض کرتی چلوں کہ 4 دن پہلے ایک تبسم نامی سندھی اسپیکنگ خاتون کو کراچی سے کشمور اس جھانسے کے تحت بلایا گیا کہ اس کو ایک اچھی نوکری دی جائے گی، اس کو ایک باعزت گھر فراہم کیا جائے گا، اور اسی جھانسے کے سلسلے میں وہ عورت اپنی معصوم بچی علیشہ کے ساتھ کشمور چلی آتی ہے، جہاں پہ ملک رفیق نام کا کھلا سانڈ اس کے ساتھ لگاتار زیادتی کرتا ہے، اور 3 دن کے بعد اس کو یہ کہہ کر چھوڑا جاتا ہے کہ کوئی دوسری عورت لے آؤ، ہماری عیاشی کا نیا سما پیدا کرو، تب ہم تمہاری بچی کو چھوڑ دیں گے۔ وہ عورت روتی پڑتی آزاد ہو کر پولیس اسٹیشن جاتی ہے، یہاں پہ اس خاتون کی ہمت کو ہم داد دیں گے، ادروائز اس طرح کی خاتون کبھی بھی پولیس تھانے اپنی مظلومیت کا چرچا کرنے نہیں جاتی۔ اور یہاں ہم کشمور کے اعلیٰ افسران کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے علیشہ نامی بچی کو بازیاب کروایا۔ یہاں پر ASI محمد بخش کا بروقت فیصلہ بھی خراج تحسین کا باعث ہے، جس کے اندر اس نے لڑکی کے بجائے اپنی ذاتی بیٹی کو مجرموں کے دانے کے طور پر پیش کر دیا، اور اسی لڑکی کی باہمت اور جرت کی وجہ سے آج محمد رفیق اور اس کے 2 کمینے ساتھی جیل کے پیچھے۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو اس لعنتی، ذلیل و خبیث انسان کا چہرہ مبارک دکھا دیتی ہوں، تاکہ جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا وہ بھی اس کو دیکھیں اور دل کھول کر اپنی پھٹکار سے نوازیں۔ گائز، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پھٹا ہوا سور ہے جس کی شکل کے اوپر اب منحوست کے ٹھیکرے برس رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پلا ہوا بھینسا ہے جس کے چہرے کے اوپر مٹکا الٹا کر کے رکھ دیا گیا ہو؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کسی بھی طرح کی سپورٹ کا حقدار ہے؟ جو اس کنجر انسان نے حرکتیں کی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے، ہمارے ملک کے کسی بھی انسان کو اس شخص کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ ایون کہ ہماری عوام کا ایک انسان بھی اس کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس، ہماری ایک با اثر پولیٹیکل جماعت کے کچھ افراد اس شخص کو نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ زینب ریپ کیس کے چارجز اس کیس میں سے ہٹا دیے جائیں اور اس کیس کو کمزور بنا دیا جائے، تاکہ یہ کتا اور بغیرت انسان آزاد ہو کر سڑکوں پہ کھلا گھوم سکے اور اپنے ناڑے کی ہوس پوری کر سکے۔ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو گائز، میں کس طریقے سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں کہ کتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اتنی تمیز، اتنی حیا، اتنی غیرت نہیں آتی کہ آج علیشہ ہے ایسے حیوان کے سامنے، تو کل کو ان کی بیٹی، ان کی بہن یا ان کی ماں بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں،
ہم اپنے پولیٹیکل فیورز کی وجہ سے، اپنے پولیٹیکل گینز کی وجہ سے ایسے ناہنجاروں کو کھلا گھومنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں اور ایک طرف محمد بخش ہے جس نے اپنی بیٹی کو دانے کے طور پہ استعمال کیا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، وہ حوا کی ایک 4 سالہ لڑکی کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو آگے کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے رسک کی بات ہے۔ یہ ہے ہماری عوام کا جذبہ، یہ ہے ہمارے لوگوں کا جذبہ جو سمجھتے ہیں کہ ایک زیادتی کا کیس ہمارے پورے معاشرے کا ناسور بن سکتا ہے۔ میری ایسے لوگوں کے لیے دل سے بار بار دعائیں لگتی ہیں۔ یہ ہماری قوم کے ریئل ہیروز ہیں، نہ صرف محمد بخش بلکہ اس کے ساتھی اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، جنہوں نے اس طرح کے معاملات میں بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ اگر یہ لوگ ہمت نہ کرتے تو آج انیشا ہمارے سامنے زندہ نہ آتی۔ اور گائز آپ لوگ جانتے ہیں جب پولیس اس موقع پر پہنچی تو علیشا نے کیا کیا؟ اس معصوم بچی نے لوگوں کو نیچے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو انکل، ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب آپ بتائیں، جب ایک 4 سالہ بچی، ایک چھوٹی سی معصوم نادان بچی بھی اس ثانیے کی انٹینسٹی کو سمجھ رہی ہو اور اپنی مظلومیت کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسے درندے کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ بلکہ سزا ہی کیا، اس کو سر عام پھانسی نہیں ہونی چاہیے؟ خود ایمان سے سوچئے۔ ہم ہمیشہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں جی پھانسی ہوگی تو لوگ دہشت میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے آج ہر لڑکی دہشت کا شکار ہے۔ آج ہر لڑکی، ہر عورت، ہر بچی باہر نکلتے ہوئے گھبراتی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہونا جائے۔ اگر وہ بچ بھی گئی تو یہ ساری زندگی کا ناسور بن جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ایسی مظلوم خواتین کو کوئی اپنانے پہ مجبور نہیں کرتا، اس کا چہرہ بار بار ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے افراد اس کو بار بار ٹی وی پہ لے کر آتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں کہ اس کا خاندان، اس کا معاشرہ، کوئی بھی انسان اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح سے اے ایس آئی محمد بخش نے، کشمور کے اعلیٰ افسران نے جس طرح سے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ ایسے ناہنجار اور خبیث مجرم ضرور 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 اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، اور ایک دن ہمارا پاکستان اتنی گندے اور گھٹیا اور گھنونے واقعات سے ضرور پاک صاف ہو جائے گا۔ تو ضرور اس بارے میں دعا کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ علیشا کی آپ آواز بنے۔ دوبارہ سے حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسٹے